نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت چ رہن، انہاں دی خدمت کرن، انہاں نال پیار کرن، انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرن، انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرن، یہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ، سچا حسینی بن گئے روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ عمل قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ قابل سادہ طرح معزز آمین آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں اور فضیلتاں نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 55ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک در حقیقت ہے سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ کہ اللہ سونے نے اس آیت پاک فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے عمل دے بارے دسیا اور درود پاک دی شان دا ذکر کیتا اور یہ برکت دا ذکر در حقیقت دسیا کہ میں کیڑا عمل کر رہا۔ اللہ سونے فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ بلا تعطل انوار رحمت برساوندا رہنا اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا۔ میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہندے رہے۔ اس آیت پاک جی سلون دا سیگا ہمیشگی دا دلالت کردا، سلو صلوات صلوات دا معنی دعا کرنا۔ جدی دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد انوار رحمت برساونا، جدی دی نسبت فرشتیاں اور مومنہ طرف ہوئی گی اس تو مراد دعائے رحمت کرنا اللہ دی بارگاہ کہ اللہ سونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود و سلام انوار رحمت ہمیشہ برساوندا رہے۔ تو چونکہ خاص نعمت ہے اس واسطے اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اپنے سچے عاشقاں نوں بلایا، دسیا ساریاں نوں کہ میں یہ عمل کردا تو بلایا صرف اپنے سچے عاشقاں نوں۔ اپنے دشمناں نہیں بلایا اللہ سونے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے کہڑے نے سونے رب نے دسیا ایمان والے کہڑے لوگ نے۔ سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جڑے رب سونے نا جنہوں نے عشق کردے نے۔ تو قرآن حکیم دی رب سونے دسیا ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی سوری پیاری زبان چو اپنے اور اپنے میرے عاشقاں نوں ایمان والے نے گل دس دیو
کہ اگر تمہیں نعمت ایمان مل گئی ہے، روح ایمان یعنی جنونی عشق مولا، اشد مبالغے دا سیگا، اشد حب اللہ دی نعمت مل گئی ہے، نعمت عظمت دولت کبریٰ تمہیں حاصل ہوگی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے نقش قدم دے چلو، میری ہر سنت عمل کرو۔ یہ حببکم اللہ، پھر اللہ سنو تھوڑے نہ عشق کرے گا۔ پہلے تسی اللہ نہ عشق کر دے، ہن اللہ سنو تھوڑے نہ عشق کرے گا۔ دو طرف عشق دی گل ہی کچھ ہو رہا ہے، جنہوں نعمت حاصل انہوں پتہ ہے۔ اس کیفیت دا بیان کرنا کما حق ہو بہت مشکل ہے، کیونکہ الفاظ قلم کاغذ یہ چیز ہے متحمل ہی نہیں ہے اس کیفیت لکھن دے۔ تو سونے رب نے اپنے سچے اپنے حبیب دے سچے عاشقاں نوں بلایا کہ میں لا شریک ذات ہاں، آؤ میرے نال شریک ہو جاؤ اس کام وچ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود بھیجدے رہا کرو، اور مزید تانوں انعام یہ بھی ہے، حکم یہ بھی ہے وسلم تسلیما، خوب سلام بھی بھیجدے رہا کرو۔ حضور امام محمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ درود و سلام وہ عظیم و شان ورد، وظیفہ، دعا، عبادت، اکثر اعظم، نسخہ کیمیا، آب حیات، اسم اعظم اور خزانہ ہے جہاں صرف خاصا نوں دتا جاتا ہے۔ اس واسطے سونے رب نے خاصا نوں بلا کے گل کہی۔ تے درود پاک دنیا دا واحد وظیفہ جڑا قبول ہے، دی قبولی کوئی شک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک جڑا بھی لگے سنے وہ تے کڑی درود پڑھنا واجب ہے، تے درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں۔ تے اللہ سن دے ہاں درود پاک کوئی قابل قبول ہے جہدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ تے درود پاک میاں فضیلتاں برکتاں بے شمار سچے علماء مشایخ دسیاں، حدیثاں چاہیاں، حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضائل آئے ہیں جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے کہ جنہیں میں تے کئی درود پاک پڑھے اللہ سنا وہ 10 رحمتاں نازل فرماندا، وہ 10 درجے بلند کردا، وہ نامہ اعمال 10 نیکیاں لکھدا، 10 گناہ مٹاوندا۔ تے کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نے درود پاک قیامت دے دن پل صراط تو سن نہ گزار دے گا، حوض کوثر تے لے جا کے جام کوثر پلوائے گا، اور انہوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئے گی، آپ دی قدم بوسی دست بوسی دی سعادت نصیب ہوئے گی، آپ دی صحبت نصیب ہوئے گی، آپ دی زیارت نصیب ہوئے گی، آپ دے موڈے نہ موڈا چھوئے گا۔ اور کثرت نال درود و سلام پڑھنے والے نوں حشر دے دن ہیرے جواہرات دا جڑا نوری جنت دا تاج پہنایا جائے گا تاکہ دوجیاں نوں ممتاز ہو جائے۔ درود و سلام پڑھنے والوں دے تمام کماں دا، معاملات دا، ضروریات دے ذمہ داری اللہ رسول چک لیندے نے۔ تمام نفلی عبادات تو افضل وظیفہ درود و سلام ہے، اور سب تو پسندیدہ وظیفہ اللہ سنے دا درود و سلام اللہ رسول دا پسندیدہ وظیفہ۔ درود و سلام کثرت نال پڑھنے والے نوں عشاقان مولا دی، اولیاء اللہ دی جماعت چ لکھ لتا جاندہ اور عشق نگر چ داخل کر دتا جاندہ، جتھے جان دا کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں۔ اور درود و سلام پڑھ کے جنہوں بخشیا جائے میرا مولا دی بخشش فرماندا۔ درود و سلام پڑھنے والے نوں حشر دے دن عرش دے سائے تھلے بٹھایا جائے گا، جس دن صرف اور صرف عرش دا سایہ ہوئے گا۔ درود و سلام پڑھنے والے تے 3 دن تک فرشتہ گناہ نہیں لکھدا، انہوں جنت کثرت نال حوراں دتیاں جان گیا، انہوں مرن تو پہلے جنت دا مقام دکھاتا جائے گا، محل دکھاتا جائے گا، وہ جنت نوں وسیع کرتا جائے گا۔ درود و سلام اپنے پڑھنے والوں واسطے اللہ دی بارگاہ چ استغفار کردا۔
درود سلام پڑھنے والا جڑا بندہ جدوں مرے گا قبر دی مٹی وہ جسم اور کفن کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بقول شاعر زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ درود سلام پڑھنے والے نو حشر نو دوزخ تو برات دا جنت داخلے دا پروانہ عطا کیتا جائے گا، متھے تے لکھ دیتا جائے گا اس شخص نفاق تو بری ہے۔ درود سلام پڑھنے والے تے شفاعت جڑی واجب ہو جاندی ہے۔ درود سلام پڑھنے والے دا پلہ حشر دے دن نیکیاں دا پارا ہوگا، اللہ پر کے نیکیاں وہ نام اعمال چ پائیاں جان گیا۔ درود سلام او واحد کاروبار ہے جے نفع ہی نفع گھاٹے دا تصور ہی ہے نہیں۔ درود سلام پڑھنے والے نے اللہ رسول دا خاص قرب عطا کیتا جاندہ، ہمیشہ دشمنوں تے غلبہ عطا کیتا جاندہ۔ ہر کوئی دشمن درود سلام پڑھنے والے تے غالب نہیں آ سکتا، بڑے بڑے جابر دے اگے گردناں چکا دے نے۔ تے سچے عاشق دا درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دے، اما دا درود فرشتے لے کے جاندے نے۔ عام درود سلام پڑھنے والے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے زیارت کراؤندے رہندے ہیں، خاصاں نو مراقبے دے اندر زیارت کراؤندے رہندے ہیں، اور خاص الخاصاں نو کھلیاں اکھاں نال اپنی زیارت کراؤندے رہندے ہیں۔ درود سلام پڑھنے والے دے فرشتے ہمیشہ حفاظت فرماؤندے رہندے ہیں۔ درود سلام نات دیاں محفلاں دے فرشتے آ گھیر لیندے ہیں اور انہاں رل کے درود پڑھدے نے، اور چاندی دے جنتی نوری کاغذاں اتے سونے دے نوری کلماں نال درود سلام لکھدے نے، اور انہوں نے اللہ رسول دی بارگاہ لے جا کے پیش کر دے کہ اللہ فلاں فلاں نے تہاڈے تے درود سلام پڑھیا۔ ویسے تو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی تو واقف ہے، آپ کائنات دی ہر شاہ نے ملاحظہ فرما رہے، آپ مختار نے زندہ آیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ نے اللہ سونے مختار کل بنایا، کیونکہ آپ اللہ سونے دے عاشق، آپ نے ہر شاہ اپنے اللہ دے قربان کرتی، اللہ سونا آپ دا عاشق ہے، تو اللہ سونے نے آپ تے ہر شاہ نو قربان کرتا، اس تمام خزانے چابیاں آپ نے عطا فرماتی ہیں، آپ کو قاسم بناتا، سونا جنہیں جو چاہے عطا فرما، جنہیں جو نعمت مل دی ہے وہ آپ دے ہتھوں مل دی ہے، جنت بھی کل نو آپ نے تقسیم کرنی ہے حشر میں۔ درود سلام پڑھنے والے نو کثرت نال حوراں دتیاں جاندیاں نے، اور درود سلام دیاں برکتاں انسان دی جان مال اولاد دے اندر رواں دواں ہو جاندیاں نے، اور درود سلام پڑھنے والے جڑے ملنے والے ہیں انہوں نے اس پڑوس والے انہوں نے بھی برکتاں ملدیاں، اتوں بھی آفات و بریات نو پجا دتا جاندا، ظلماتی لہراں جلا دتیاں جاندیاں، انہیں توجہات نال فضاواں نو علاقے دیاں چیزاں نو سکین کرتا جاندا، کیونکہ کوئی جگہ اولیاء اللہ تو خالی نہیں، اور سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نال یہ اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ کثرت درود و سلام پڑھنا سچا سنی ہون دی علامت ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے شفا شریف قول بدی اور کشف الغمہ دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت دے دن میرے حوض کوثر تے کچھ گروہ وارد ہون گے جنہاں نوں میں انہاں دے درود پاک دی کثرت دی وجہ نال پہچاندا ہوواں گا۔
بلال خرید دے حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے تے درود پڑھن والے نو پل صراط دے تے عظیم الشان نور عطا کیتا جائے گا، اور جنہوں پل صراط تے نور عطا ہویا وہ اہل دوزخ وچوں نہیں ہوئے گا۔ قول بدی دے اندر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو بے شک تواڈے وچوں قیامت دے دن قیامت دے ہولاں اور کہ اودی دشوار گھاٹیاں تو جلد از جلد نجات پاؤن والا شخص ہوئے گا جنہیں دنیا وچ میرے اتے کثرت نال درود پڑھیا ہوئے گا۔ سعادت الدارین دے اندر واقعہ لکھیا ہے، سعادت الدارین دے اندر لکھیا ہے کہ سیدنا ابو عباس تجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جدوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ہر خیر دی چابی ہے، غیب و معرف دی چابی ہے، انوار و اسرار دی چابی ہے، تے جڑا شخص اس تو الگ ہو گیا، کٹ گیا اور دتکاریا گیا، انہوں اللہ سونے دے قرب تو کچھ بھی حصہ نہیں ملنا۔ آپ نے اپنے مرید نو ایک خط لکھیا، وہ دے وچ آپ نے لکھیا کہ اللہ سونے دے ذکر تو ذکر وچوں او ذکر سب تو بڑا سب تو بہت بڑا فائدے والا ہے، جہدا پھل بڑا میٹھا ہے، جہدا انجام شاندار ہے، وہ ہے اللہ جل شانہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا حضور قلب دے نال، کیونکہ درود پاک دنیا آخر دی ہر خیر نو کھچن والا ہے، ہر شر نو دفع کرن والا ہے، تے جی نے نسخہ استعمال کر لیا او اللہ دے بڑے بڑے اولیاء اللہ دی جماعت چ داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان پاک بہت بلند ہے، اللہ سونا جاندہ یہ آپ جاندے ہیں، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان و مقام و عظمت دی گردے راہ نہ بھی نہیں پا سکتا۔ تذکرہ مشایخ نقشبند دے اندر لکھیا کہ سلطان العارفین حضرت بائید بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ جتھے مومنہ دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں اولیاء اللہ دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے اولیاء اللہ دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں شہداء دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، جتھے شہداء دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں صدیقین دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے صدیقین دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں نبیاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے نبیاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں اولو العزم رسولاں دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے جتھے اولو العزم رسولاں دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دی ابتدا ہوندی ہے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے شان و مقام دی انتہا نو اللہ سونے جاندہ ہے۔ قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔
لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہن، انہاں نال محبت کرن، انہاں دی خدمت کرن، انہاں کو توحید دی نوری انعکاسی فیض حاصل کرن، انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائی، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائی، قرآن اسلام نو غربہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، اہل سنت اجماع اہل سنت و جماعت دی راہ نال رہن دی توفیق عطا فرمائی۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملے دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دا کمال عطا فرمائی۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ہو ساڑی روح نو دائمی حاضری نصیب فرمائی۔ فنا فی توحید غرق فی توحید، نماز عشق فنا فی ذکر سلطان الاذکار، حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ، سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ، حقیقت صلوات، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قرب و ولایت فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق مولا دا کمال عطا فرمائے۔ قابل صد طرح موضوع سامین آج درس صفو دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اے آیا پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیا پاک جل سونے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے نے۔ اے ایمان والےو تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حصہ کریم حصہ پاک دے اندر یصلون دا سیکا جڑا ہمیشگی دے دلالت کردا، صلو صلوات، صلوات دے معنی ہے دعا کرنا۔ صلوات دی نسبت جدو اللہ سونے طرف ہوئی گی اس تو مراد ہے انوار رحمت برسانا، جدو صلوات دی نسبت فرشتہ مومنہ طرف ہوئی گی تو اس تو مراد ہے
اللہ سونے دی بارگاہ دعائے رحمت کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ آنے والی رحمت برساوندا رہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے دسیا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ آنے والی رحمت برساوندا رہنا بلا تعطل، اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا ہے۔ اس لیے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور تو ظاہر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نہ ظاہر و باطن دے اندر جو کچھ بھی ظہورات ہے سب نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکس دار عکسی ظہورات ہے، اور انہاں دے اندر میرے اسماء و صفات دے انوارات جڑے ہیں وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور حقیقت محمدیہ کے ذریعے ہر لہر دے اندر حاضر و ناظر نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے، مختار کل نے، اس لیے کہ آپ اللہ سونے دے عاشق ہیں، اللہ سونا آپ تے عاشق ہے۔ تو کوئی بھی عاشق معشوق کو کدے کوئی شے نہیں چھپاندا، وہ ہر شے اپنے معشوق تے قربان کر دیندا، سچا عاشق جڑا ہے۔ اس واسطے سونے رب نے آپ کو قاسم بنایا، مختار کل بنایا، تمام خزانے چابیاں آپ کو عطا فرماتی ہیں۔ کل قیامت نو جنت بھی آپ ہی نے تقسیم کرنی ہے۔ جنوں جو نعمت ملدی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں ہی ملدی ہے۔ کہ جڑا شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اطاعت تو بغیر اللہ پاک دی محبت دا اطاعت دا دعویٰ کرے وہ مردود ہے، جھوٹا ہے، وہ دی کوئی حیثیت نہیں اللہ سن دے، ہاں وہ دا ایمان بھی قبول نہیں۔ وہ شخص اپنے ایمان دی خیر بنائے تو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت و اطاعت دے نور نال لبریز و سرشار ہو کے اللہ سونے نہ محبت کردا، اللہ سونے دی اطاعت کردا ہے تے اللہ سونے دے ہاں وہی پروگرام قابل قبول ہے۔ اس واسطے سونے رب نے تمام انسانیت کو اپنے عمل دے بارے دسیا اور درود پاک دی شان، برکت، فضیلتاں اور فوائد دے بارے اس آیت پاک وچ اشارہ فرمایا۔ اپنے عمل دے بارے دسیا کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برساوندا رہنا، اور میرے فرشتے بھی اس کام وچ میرے نہ شریک، حالانکہ میں اللہ شریک ذات ہے، اللہ دی ذات و صفات چ کوئی شریک نہیں۔ جڑا سونا جڑا کوئی اللہ رب العزت دی ذات و صفات چ کسی نے شریک بننے دار سلام چ خارج ہے۔ لیکن اس کام وچ درود پاک دے اندر اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں نو خود دعوت دیتی ہے کہ آؤ درود پاک پڑھ کے میرے نہ شریک ہو جاؤ۔ اس واسطے سونے رب نے کافراں نو، منافقاں نو، مشرکاں نو، دجالیاں نو، افلاطونیاں نو، مردہ دلاں نو، بے حضوراں نو، اسلام دشمناں نو، گمراہ جہنمی 72 فرقے فرقیاں نو، ٹولیاں نو، اور دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں نو جڑے ناچ گانے ٹول ٹمکے سازاں وچ الجھے رہندے نے، کیمیا گری، تذکیرے، ہمزادو، جنات، کالے علماء، نجوم، رمل، جفر، ٹیلی پیتھی، یوگا، ریکی، ہپناٹزم، اسمرزم، سپرچلزم، سائیککزم، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس وغیرہ جڑ جے رہندے آ قرآن و سنت دے جڑی روح ہے اسلامی علم تصوف نو چھڈ کے شیطاناں دے بنائے ہوئے، شیطان دے پجاریاں دے بنائے ہوئے پروگراماں دے پیچھے لگے رہندے نے۔ جنہیں بھی نفسانی شیطانی پروگرام ہے اسلامی تصوف دے مد مقابلے نال شیطاناں نے بنائے نے، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، سارے انسان نو شغل خلق وچ مبتلا کردے نے، خواہشات دا پجاری بناؤندے، نفس و شیطان دنیا دا پجاری بناؤندے، بے حیائیاں دے پروگرام نو پھیلاؤندے نے اور باطل مذاہب نو
فروغ دیندے رہے یہ لوگ۔ سچا روحانی علم جڑا وہ اسلامی علم تصوف ہے، جڑا قرآن و سنت دی روح ادر اور خلاصہ ہے۔ سچا نظام حیات صرف قرآن و سنت ہے۔ اللہ اکبر تینا غیر شرع بابیاں دے شر تو بچو، اس لیے کہ انہاں تے لعنت برسدی رہندی ہر ویلے، انہاں دی طرف اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے۔ یہ شخص یہ لوگ جنہیں بھی کافر ہے منافق ہے جڑے انہیں علموں نو فروغ دے رہے ہیں، یہ سارے ہی دجالی ایجنٹ ہے۔ اس واسطے انہوں پچھوں وہ مال ملتا ہے، دجالی قوتاں انہوں پیسہ دندیاں نے تاکہ شیطانی پروگراموں نو پھیلاؤ، لوگ اسلامی علم تصوف تو ہٹ جان جڑے قرآن و سنت دی روح اور اثر اور خلاصہ ہے۔ یہ کدے بھی سچیاں خانقاہاں دے وچ، مدارس دے اندر، مساجد دے وچ جان دی تعلیم نہیں دندے، بلکہ خود ساختہ شیطانی بنائے پروگراموں دے پیچھے لائی رکھ دینے تاکہ انسان گمراہ ہو جائے۔ اسے واسطے سونے رب نے انہوں نے نہیں بلایا، صرف اور صرف اپنے سچے عاشقاں نوں بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ ایمان والے کیڑے نے؟ خود قرآن کریم چ سونے رب نے دسیا سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک چ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے او نے، مسلمان او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے نے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نہ، یعنی ماسوا اللہ تو قلب نکل کے ہمیشہ لئی، اور ماسوا اللہ تو ادھا نکل جاندے رہے قلب نہ بے تیان بے رغبت ہو جاندے نے کہ کوشش بھی کرن تے ماسوا اللہ دے انہوں خیال نہیں آندا، فنا و نیستی جمعیت دا کمال انہاں لوکاں نوں حاصل ہوندا۔ اور قلبن زیادہ مولا جو ڈبے رہندے نے، فنا پھر توحید کر کے پھر توحید ہوندے نے۔ تو قرآن کریم سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران دی 31ویں آیت پاک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی اپنی سونی اور پیاری زبان چوں مسلمانوں نے یہ گل کہہ دیو، اپنے عمل دے درود دے فائدے دے بارے سب نوں دسیا، لیکن درود پاک دے وچ اپنے نال شریک ہون واسطے صرف اور صرف سچے عاشقاں نوں بلایا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی مسلمانوں نوں یہ گل کہہ دیو کہ اگر تسی ایمان لے آئے ہو تو انہوں نعمت ایمان مل گئی ہے، نعمت ایمان تو انہوں حاصل ہو چکی ہے، اور ایمان دی روح اشد حبا للہ، اشد مبالغے دا سیگا، یعنی اللہ سونے نے انی شدت نہ محبت کر دے کہ دنیا دا کوئی پیمانہ اس محبت کو ناپ نہیں سکتا، اس لیے کہ عشق اللہ سونے دی صفت ہے، اور عشق دے نور دا چھٹا سچے عشاقان مولا تے پیا ہوندا، سچے عشاقان مصطفیٰ تے پیا ہوندا۔ اللہ سونے دی ذات و صفات دی طرف کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ سونے دی ذات و صفات ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لا محدود ہے، لا فانی ہے۔ اسی طرح اللہ سونے دی ہر صفت بھی ازلی، ابدی اور لا فانی ہے، لا محدود ہے۔ تے اے نور عشق دا چھٹا جے تے پہ جائے جس عاشق تے پھر وہ عشق دی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ دی پاک ذات جوہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول و اتحاد، کیف و جہت، مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ ہے۔ لیکن اللہ سونے نے اپنی صفاتی انوار دے ذریعے یہ سب ظہورات جڑے تعینات و تنزلات جنہیں نے سارے ظاہر فرمائے نے،
جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود کے ذریعے سمجھاؤندے رہندے، دونوں دا مقصد ایک ہی آ، صرف لفظی نزاع آ۔ وحدت الوجود دے وچ ہما اوست کیا جاندہ ہے اور وحدت الشہود دے اندر ہما از اوست، وحدت الوجود دے اندر ہما اوست کیا جاندہ ہے کہ سب کچھ ہوئی ہے، یعنی سب کچھ اللہ پاک دے صفاتی اربارات دے اکسس ہو رہا تھا۔ وحدت الشہود دے اندر ہما از اوست کیا جاندہ ہے، یعنی سب کچھ او دے تو ہی ہے، یعنی اسے ذات دے ظہورات ہے۔ تو فلسفہ وحدت الشہود اسے واسطے پیش ہوا کہ بعض لوگوں نے یہ جو گمراہی کا راستہ کڈیا کہ سب کچھ رب ہے، استغفر اللہ، اللہ اللہ، بندہ بندہ ہے۔ بندہ جنہیں مرضی روحانی کمالات طے کر لے، بندہ ہی رہندا، اللہ سونا جنہ چاہے اپنے صفاتی انوارات دے ذریعے ظہورات فرما لے، اللہ ہی رہندا ہے۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے نکتہ بڑے خوبصورت انداز نہ سمجھایا کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ سب عرض کر رہے ہیں کہ سونے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نوں بلایا اپنے نال درود پاک شریک ہونا واسطے۔ کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقو، تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب رج کے درود و سلام بھیج دیا کرو، یعنی تانوں میں اپنے نال درود پاک شریک کرن دی دعوت دینا اور تانوں نام یہ دینا وسلموا تسلیما کہ خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ سبحان اللہ۔ حضور امام محمد رضا خاصہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ سن دے ہاں وہی عمل قابل قبول نے جڑے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ نے۔ اس واسطے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک چو کہلوایا اللہ سونے نے کہ سونا تسی نہ لوگوں نے کہہ دیو کہ تسی اللہ نہ محبت کر دیو تو انہوں روح ایمان دی نعمت عشق مولا دی نعمت عظمہ دولت کبرا مل گئی ہے، تو پھر میری اتباع کرو، فتح بے انہیں میری اتباع کرو۔ تاکہ تواڈوں ایمان حقیقی دا کمال حاصل ہو جائے، تواڈا عشق مولا قبول ہو جائے، تواڈے اعمال قبول ہو جان، اور یہ نعمت جڑی میری اتباع نہ ملنی ہے، میری پیروی نہ ملنی ہے، میری مطابق نہ ملنی ہے، میرے نقش قدم سے چلن نہ ملنی ہے، میرے اسوہ حسنہ سے چلن نہ ملنی ہے۔ خود قرآن کریم سنے رب نے فرمایا کہ تمام نسل انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب دا اسوہ حسن ہے۔ جب تسی فتعبونی دے وچ فنا ہو جاؤ گے ظاہراً باطناً، تو پھر یحببکم اللہ، اللہ سونا پھر تواڈے نال محبت کرے گا، تواڈے نال عشق کرے گا۔ پہلے تسی اللہ نال عشق کردے، پھر اللہ سونا تواڈے نال عشق کرے گا۔ کہ دو طرف عشق دی گل ہی کچھ اور ہے، بقول شاعر کہ عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ یہ کیف، لذت، سرور، مزہ عشق دا یہ انہوں ہی پتہ ہے جہدے اندر ہے عشق مولا دا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور سمایا، رچیا، بسیا ہویا۔ جی میں کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال فرماندے کہ انسان کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح بادے سحر گاہی کی نم۔
ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری نصیب ہوندی ہے، حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت نصیب ہوندی ہے، جہدے بارے قرآن حکیم دے اندر سونے رب نے فرمایا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لاق، کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن کریم دی سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نحل دی 9ویں آیت سنے رب نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ جی تعلیم اللہ رسول نے سانو دتی ہے کہ ہر نماز دی ہر رکعت چ دعا کریا کرو اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، یعنی سانو سارے نو ماضی حال و مستقبل دے جننے بھی انسان نے سب نو اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما۔ لیکن یہ نعمت ملنی ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ، کیونکہ سارا دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے، اور آپ دا عشق ہی ایمان ہے۔ بغیر آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا، جنوں جو ملتا ہے وہ آپ دے ذریعے ہی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک دے بارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت گل کہی ہے۔ اقبال فرماندے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک دے بارے اللہ سونا جاندہ ہی آپ جاندے نے، کوئی بھی ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و مقام شان اور کمال دے گردے راہ نو بھی نہیں پا سکتا۔ موت دے ویلے نظر دے ویلے آسانی نہ وہ روح نکلے گی، ایویں جویں مکھن چوں وال نکل جاندہ، انہوں پتہ نہیں لگنا۔ یہ برکتیں انہیاں بلکہ قبر وچ بھی انہوں کوئی تکلیف نہیں ہونی، جویں حضور میاں محمد بخش کڑی شریف والے کڑی سونی گل کیتی۔ آپ فرمانے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، تے میں سنیا اوتھے اونے آنا جی دے موڈے کمبلی کالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرمانے سانو کوئی غم نہیں، ساری زندگی آپ دی محبت و اطاعت گزاری ہے، تے ساری زندگی سانو میرے اللہ نے نوازیا، نبی پاک ساڈی ہر میدان چ مدد کیتی ہے، جویں حدیثاں جا کے درود و سلام پڑھن والے دے کدے کوئی دشمن غالب نہیں آ سکدا، بلکہ درود و سلام پڑھن والا ہر دشمن دے غالب رہے گا، تے حشر نو آپ دی شفاعت بھی کیتی جائے گی درود و سلام پڑھن والے نو، جویں حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ نے کڈی سونی گل کیتی کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹو سی عالم سارا ہو،
کہ حشر نو جیسا نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ بیٹے تو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ نہیں پوچھے گا، ماں تیاں نو، تیاں ماں نو، دوست نو، بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی امتوں نے جواب دینے گے اج لوائے حمد صرف اور صرف حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہے۔ سارے کٹھے ہو گئے آپ دی بارگاہ جاؤ گے تے آپ شفاعت فرماؤ گے سب دی۔ درود و سلام پڑھنے والے دی فرشتے ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں، جتھے کدے بھی ہے فرشتے وہ ہر ویلے ارد گرد بھی حفاظت فرماؤندے رہندے ہیں تا کوئی شیطانی قوت ہوتے حملہ آور نہ ہو سکے، کوئی دشمن ہوتے غالب نہ ہو سکے۔ تے درود و سلام دیاں نعتاں دیاں محفلاں سجاؤن والے نے بھی فرشتے آ کے گھیر لیندے ہیں، انہاں نے رل کے درود پڑھدے ہیں، اور جنت دے چاندی دے کاغذاں ہوتے جنت دے سونے دے کلمہ نال وہ درود پاک لکھ دے نے، لکھ کے اللہ رسول دی بارگاہ چ پیش کر دے نے۔ تے سچے عاشقاں دا درود اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سن دے نے براہ راست، اور عامہ دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے، اس لیے کہ عام آدمی دے اندر نیگیٹو منفی ظلماتی غیر مری لطیف انرجیاں ہوندیاں جس نال درود دا نور لتھڑ جاندا ہے، تے فرشتے اس گندیاں بدبودار متعفن لہراں نو الگ کر کے خالص درود نو اللہ رسول دی بارگاہ 'چ لے کے جاندے نے۔ تے درود و سلام پڑھن والے عامہ نو خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کراؤندے رہندے آ، خاصاں نو مراقبے اندر زیارت کراؤندے رہندے، خاص الخاصاں نو کھلی آنکھاں نال زیارت کراؤندے رہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک اگے بڑے بڑے ظالم جڑے آگے سر چکا لیندے نے، اور انہاں دے حملہ آور جڑے خود ناکام ہو جاندے نے۔ کہ درود و سلام پڑھنے والے جننے بھی لوگ ہیں سچے، وہ دنیا دے جدوں مردے آ تے قبر وچ بھی قبر دی مٹی انہاں دے جسم دا درکنار تے کفن نو بھی نقصان نہیں پہنچا سکدی۔ بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ دے اندر بے شمار فضیلتاں برکتاں لکھی ہیں۔ قول بدیع دے اندر حدیث پاک ہے، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، جناب یہ ارشاد فرماؤ کہ اگر تہاڈی ذات دے اوتے درود پاک ہی میں وظیفہ بنا لواں تے کداں دا رہے گا؟ یعنی وہ کہنے لگے کہ میں اگر سارے وظیفے چھڈ کے صرف درود و سلام ہی پڑھدا رہواں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ادھا کریں گا تو پھر یاد رکھ اللہ سونا دنیا آخرت تیرے سارے معاملے واسطے کافی ہے، یعنی سمجھ لے تیرے سارے مسئلے پھر حل ہے، اس دنیا دے بھی تے قبر دے بھی تے آخرت دے بھی۔ مشکات شریف اور ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نماز پڑھی، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما سی اتھے۔ جب میں نماز پڑھ کے بیٹھیا تے اللہ سونے دی حمد و ثنا کیتی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھیا، پڑھ کے جب میں دعا کیتی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ کہنے لگے عبداللہ مانگ لا جو مانگنا ہے تینوں عطا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ہن جو بھی منگنا تینوں مل جائے گا، اس لیے کہ تم میرے تے درود پاک پڑھیا۔ جامعہ صغیر دے اندر حدیث پاک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میرے کو اللہ سونے طرف ایک آن والا آیا، عرض کیتی کہ یا رسول اللہ جڑا امتی تواڈے تے ایک باری درود پڑھے گا اللہ سونا دے بدلے اس امتی نوں 10 نیکیاں او دے نامہ مال چ لکھے گا اور 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجے بلند کرے گا، اور اس درود پاک دی مثل ہوتے رحمتاں اللہ سونا نازل فرمائے گا۔